السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان، ٹوڈے ود حفیظ خان چینل کے ساتھ، اور آج ہم حاضر ہوئے ہیں میں اور ریاض شاہد صاحب، بات کریں گے لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو ریاض صاحب، آج لوگ کیا سننا چاہتے ہیں؟ ویسے تو اس وقت جو ہے وہ سیاسی ماحول بڑا گرم ہے تو لوگ شاید اس کا سننا چاہیں، لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے مسائل پہ بات کریں جو معاشرے کے ڈیپر جو امپیکٹ جس کا ہوتا ہے اس کے متعلق ہم بات کریں۔ یہ بتائیے کہ ابھی حال ہی میں ٹک ٹاک پہ پابندی لگی، امریکہ میں لگی، اب ہمارے ہاں بھی لگی ہے، ایک اور اپلیکیشن تھی اس سے پہلے اس پہ بھی پابندی لگی ہے، اور سننے میں یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی کوشش یہ ہے کچھ اور اپلیکیشن جو ہیں جو ان کے خیال میں انڈیزائربل ہے ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ریسٹرکشنز، کوئی اس طرح کی چیزیں مطلب عائد کی جائیں۔ انڈیا نے بھی پابندی لگائی۔ یہ بتائیے کہ یہ پابندیاں جو ہے یہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم 80s 90s میں تھے تو اس وقت ہمارا بڑا خواب تھا انٹرنیٹ آئے گا، کمپیوٹرز آئیں گے، لوگ ایک دوسرے کنیکٹ کر پائیں گے۔ ایلن ٹافلر جو ہے ہمارے مستقبلیات، وہ بڑا اس کے بارے میں ہوپ فل تھا کہ یہ لوگ کی زندگی میں انقلاب آ جائیں گے۔ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے بند کر دو، یہ بھی بند کر دو، اچھا یہ بند کر دو، یہ تو مذہبی جو طبقے ہوتے تھے چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں، یہ ان کے ہاں یہ مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ یہ بھی نہیں ٹھیک، یہ بھی مطلب بند ہے، یہ بھی بند ہے، یہ بھی بند ہے، تو وہ ہر چیز بند کرنے کے چکر میں رہتے تھے۔ یہ مائنڈ سیٹ ابھی گورنمنٹس کے اوپر بھی آ گیا ہے۔ مطلب مجھے یہ بتائیے، ٹک ٹاک پہ اگر ایک بٹا مزدور جو ہے وہ اپنی فنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہے، اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اور لیٹ سپوز اگر کوئی جو ہے ایسا مواد پوسٹ بھی کر رہا ہے تو آپ مورل پولیسنگ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مورل پولیسنگ جو ہے وہ شاید آپ کا اتنا کام نہیں ہے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ جو آٹوکریٹک گورنمنٹس ہیں، چاہے وہ ابھی جو آٹوکریٹک رہنما ہیں، گورنمنٹس نہیں رہنما ہیں، وہ شاید ان کو اپنے مخصوص ایجنڈا کے تحت ان کو پسند نہیں کرتے اور وہ ان کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اصل ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ انسانی تاریخ اس کے شعور کی دیکھیں، جب وہ حالت شعور میں تھا یا نہیں تھا، جب کسی کے پاس کوئی طاقت آتی ہے نا تو وہ پہلا کام یہی کرتا ہے کہ دوسرے کو بند کرتا ہے۔ جب انسان کی اتنا طاقتور ہوا کہ وہ کسی جانور کو پہ قابو پا سکے تو پہلا کام یہ تھا وہ باڑے بناتا ہے، اس کو بند کرتا ہے۔ وہ پرندہ پکڑتا ہے، اس کو پنجرے میں بند کرتا ہے۔ یہ سرشت ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، عوام، اور ان کا مقابلہ کسی بڑے سے ہوتا ہے تو وہ اکٹھے ہو کے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سڑک بند کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہی کام حکومتیں کرتی ہیں کہ اگر کوئی کہیں سیاسی جلسہ ہو رہا ہے سڑک بند کر دیتی ہیں، کنٹینر کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ جو رواج نکلا تھا یہ 11 مئی سے، وہ جو ہوا تھا کراچی والا، جب اس وقت کے ایک موو چل رہی تھی ایک چیف جسٹس صاحب کو بحال کرانے کی، تو وہ سارا سلسلے یہ چلتے رہتے ہیں معاملات۔ لیکن اس کے پیچھے نا کہیں انسان کی وہ سرشت کار فرما ہے کہ میں طاقتور ہوں، اور طاقت استعمال کرنے کا پہلی علامت یہی ہوتی ہے بند کر دینا۔ آپ ایون کسی بس اڈے پہ جائیں جہاں یہ غیر ملکی کمپنیوں کی بسیں چلا کرتی ہیں تو آپ دیکھیے کہ سامنے ایک بیریئر کھڑا ہوتا ہے کہ یہ سڑک بند کر دیتے ہیں، آپ گاڑی ادھر کھڑی کریں، ادھر نہیں جا سکتی۔ تو یہ بند کر دینا سٹریم لائن کرنا نہیں ہوتا۔ راستے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو پیغمبر حضور کریم نبی و آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بند کرتے تھے، ایک عورت وہ جھاڑیاں اور کانٹے بچھا کر یا اینٹیں رکھ کر، اور وہ اس کو ہٹا دیا کرتے تھے۔ ہماری جو سرشت ہے، ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے راستے کھولنے ہیں، ہم نے دروازے کھولنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر کے، کسی کا راستہ کھول کر، کسی کے دروازہ کھول کر جو بڑا کام سر انجام دے رہے ہیں وہ بند کرنے سے نہیں ہوتا۔ بند کرنا جو ہے یہ انسانی طاقت کا گھٹیا ترین استعمال ہے۔ تو کیا پوری دنیا میں ہم واپس اسی عمرانہ دور کی طرف جا رہے ہیں جہاں لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا، مختلف حربوں سے، طریقوں سے اظہار رائے پہ پابندی لگائی جاتی تھی؟ ہمیں کیوں ڈر آتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا ورثہ جو ہے وہ بڑا شاندار ہے اس معاملے میں۔ بے خلق جہاں حکمرانی ہوتی ہے، جہاں طاقت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے خوف بھی چھپا ہوتا ہے۔ جہاں جہاں حکمرانی ہوگی
اور جہاں جہاں طاقت کا بے محابہ استعمال ہوگا وہاں اس طاقت کے جانے کا خوف بھی ہوتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ وہ تسلسل میں رہے اور وہ ہزاروں سال جیے, ہزاروں سال طاقتور و توانا رہے, ہزاروں سال اس کا اقتدار سلامت رہے. تو اس کو بچانے کے لیے نا ایسا خطرہ عام طور پہ تو انٹلیکچوئل سے ہوتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ معاشرے کو سمجھتے ہوتے ہیں اور جن کا کلاؤڈ ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے اوپر. یہ بیچارے مطلب ٹک ٹاک کی بات کریں, ٹک ٹاک پہ کون لوگ, ٹک ٹاک سے آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے نا وہ دیکھیے کہ جو بنانے والے آپ کو عام سے لوگ لگتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو وزڈم ہوتی ہے, ہر ٹک ٹاک میں وزڈم نہیں, اگر نام ہی مانے, لیکن میں نے ایسی کمال ٹک ٹاک دیکھی ہوئی ہیں جس کے پیچھے انٹلیکٹ تھی اور وزڈم تھا اور کامن مین وزڈم سے بالا کوئی چیز تھی, اور وہ جس دکھائی دیتا تھا کہ ہمارے لوگ کتنے سیانے ہیں اور ان کا جو طریقہ اظہار کا کتنا شاندار ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ انٹلیکچوئل سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے, نہ انٹلیکٹ سے ہونا چاہیے. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں, حکومتیں ہیں, سوسائٹی ہے, انہیں اپنے دانا لوگوں کو ان کے حال پہ رہنے دینا چاہیے. وہ جیسے چل رہے ہیں نا, اگر آپ ان کو چھڑیں گے نا تو وہ کہیں زیادہ وہ خطرناک بن کے سامنے آتے ہیں. مختلف ممالک میں ایسے لوگ جو ہیں حکومت کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آتی جا رہی ہے, اور حکومتیں جو ہیں وہ ایسے میجرز لے رہی ہیں جس سے فرد کی آزادی جو کسی حد تک تھی وہ محدود سے محدود تر ہوتی جا رہی ہے, حتیٰ کہ بولنا جو ہے وہ جرم ٹھہر گیا ہے. باقی اور بہت سارے ممالک جو ہیں جن کا نام لینا, بڑے سے بڑے ممالک جو ایشین اسٹیٹس ہیں, گلف میں ہیں, ہمارے پڑوس میں ہیں, ان کی تو آپ بات چھوڑیے. رائز جو ہو رہا ہے اتھارٹیرینزم کا کیا فینومنا ہے؟ ایک میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو گلف وغیرہ کا, یہ تو چلے وہاں منارک ہے, ہم کہہ لیتے ہیں کہ جناب وہاں بادشاہی ہے یا کچھ ہے, جو سب سے بڑی جمہوریتیں کہلاتی ہیں وہاں پر بھی اس قسم کی پابندیاں ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف کوئی بات کر کے تو دیکھیے, کسی اور معاملے میں بات کر کے تو دیکھیے, تو سب پہ آپ نہیں کر سکتے. وہاں کوئی ٹی وی چینل, کوئی ریڈیو یا کوئی اخبار اس قسم کی بات ہی نہیں کر سکتا. لیکن ہم یہ ہوتا یہ ہے, لیکن اس پہ ایک لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کوئی شخص اور اس کا اظہار اسٹیٹ کے خلاف ہے یا جو کسی فرد کے خلاف ہے, یہ لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. عدالت نے کرنا ہوتا ہے نا, تو یہ اس سے پہلے ہی ہم, لیکن یہ باتیں ہم عدالتوں پہ کیوں چھوڑے ہیں؟ ہر شخص کے پاس ایک اپنی عدالت ہے, اس کا ذہن عدالت ہے, ضمیر عدالت ہے اس کی. یہ کہ قانون کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ عدالت نے کرنا ہے. دیکھیں نا, اس سے پہلے ہمارا ضمیر ہوتا ہے. دیکھیں حکومتیں ہوتی ہیں, ان کے پاس اتنے مشیر بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں, پالیسی ساز محکمے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا وہاں یہ باتیں طے نہیں ہو سکتی؟ کیا بلڈوز کیے جانا ہی بات بنتی ہے سارا؟ تو اس میں دیکھا یہ جانا چاہیے کہ آپ دیکھیے نا کہ تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جب حملے ہوتے تھے کسی کو پانی بند کر کے قلعے پہ قبضہ کر لیا, کسی کا وہ آپ عام طور پر محلے میں کسی کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں نا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ایڈ کرنے دیجیے یہ تھوڑی سی بات. محلے میں کسی کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں نا, تو وہ اپنی عمارت پہ ایک اور منزل کھڑی کر لیتا ہے اور ہمسائے کا جو چھوٹا سا سین ہوتا ہے اس کی ہوا بند کر دیتا ہے. تو وہاں پر کیس آتے ہیں ایزمنٹ کے, رائٹ آف ایزمنٹ کے, کہ جناب میرا تو حق تھا یہ ہوا استعمال کرنا, میرا تو حق تھا یہ پانی استعمال کرنا, تو میرا وہ حق مجھے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے امریکہ میں ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ تو ہے ٹھیک ہے, لیکن اصل حکم جو ہے وہ پینٹاگون کا چلتا ہے, اور پینٹاگون بنیادی طور پر وہ ان کے معاشی مفادات کا چونکہ محافظ ہے, چنانچہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی کے کہنے پہ ہوتی ہیں, اسی کی پالیسیز سے ہوتی ہیں, اور امریکن گورنمنٹ بہت زیادہ اس سلسلے میں کر نہیں سکتی. تو جو ان کا رویہ ہے کہیں اس کی جھلک نظر آتی ہے؟ جیسا صاحب یہ بہت ہی آپ کا جو سوال ہے نا یہ اہم بھی ہے, سینسیٹیو بھی ہے, اور اس تمام معاملے کی پرتیں کھولتا ہے. آپ نے پینٹاگون کا نام لیا. پینٹاگون علامت ہے اسٹیبلشمنٹ کی, جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کی, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور آپ بجا کہتے ہیں کہ فوجی ہوتی ہے جو ان کے وہاں محافظ ہوتی ہے. ہمارے ہاں چونکہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے اندر سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی, وہ اپنا انہوں نے خود کھو دیا ہے سسٹینیبلٹی کا معاملہ,
ایک حکومت آتی ہے، ایک پروجیکٹ بناتی ہے، دوسری آتی ہے اس پروجیکٹ کے فنڈ روک دیتی ہے، اور یہ نہیں دیکھتی کہ وہ جو اربوں روپے لگے ہوئے اس فنڈ پر وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی طرح بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری معاشی پالیسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو وہاں پر جہاں کنٹینیوٹی نہ ہو اور سسٹینیبلٹی نہ ہو تو پھر وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو سامنے آنا پڑتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی کنٹینیوٹی بھی ہے اور سسٹینیبلٹی بھی ہے، تو الٹیمیٹلی ریاست کی کسٹوڈین بن کر ان محاذوں پر وہ سامنے آتی ہے، اور اگر ایسے میں اسٹیبلشمنٹ بھی وہاں نہ آئے تو پھر کیا ہوگا، اور پھر جو اس میں خلا پیدا ہوگا آپ کی فارن پالیسیز میں، معاشی پالیسیز میں، یا اسٹیٹ کے کنسیپٹ کو، اسٹیٹ کے جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کو بچانے کے لیے، تو پھر کون آئے گا؟ لیکن یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ استعمال کرتے ہوئے تھرڈ ورلڈ میں، افریقہ میں اور باقی ممالک میں بہت سارے ملٹری ڈکٹیٹرز اسی منطق کو استعمال کرتے ہوئے وہ آئے ہیں، گورنمنٹ انہوں نے اپنی حکومتیں بنائی ہیں۔ سوڈان میں آپ دیکھیں، اس کے علاوہ باقی افریقن کنٹریز جو ہیں اس کے اندر بہت سارے رہے ہیں، اب برسوں میں اقتدار رہے ہیں، اسی منطق کو استعمال کرتے ہیں۔ نا یہ منطق اس طرح کی نہیں ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ سول گورنمنٹس کو چلنے نہ دیں اور اپنی گورنمنٹ لے کر آ جائیں، وہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ عوام کے جو انتخاب اور ووٹ کا حق ہے آپ اسے نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، روند رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں پر آپ عوام کے ووٹوں سے بنی ہوئی حکومت کو چلنے دے رہے ہوتے ہیں، وہ چل رہی ہوتی ہے، کامیابی سے چل رہی ہوتی ہے، لیکن معاملہ ہوتا ہے کنٹینیوٹی کا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اور دنیا بھر میں جو اگر ایک گورنمنٹ آئی ہے سیاہ تو دوسری سفید آتی ہے، ایک یس آئی ہے تو دوسری نو، دونوں ایک دوسرے کے اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ اس قسم کا ہوتا ہے تو پھر ریاستی مفادات اور جن چیزوں پہ ریاست قائم ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اس ٹوٹ پھوٹ کو بچانے کے لیے پھر اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے کہ وہ کم از کم ان چیزوں کی کنٹینیوٹی کو انشور کرے۔ نہیں، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس وقت جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو الوف کر رہے ہیں باقی ممالک سے مختلف انداز میں۔ آپ دیکھیں چائنا اور امریکہ کی معاشی جنگ چھڑی ہوئی ہے، جیسے پابندیوں کی ہم نے بات کی، یہ انٹرنیٹ کے اوپر پابندیوں کی ہم نے بات کی، ہم مطلب گورنمنٹ سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں وہ عرب سپرنگ اور اس طرح کے مسئلہ نہ ہے، ٹویٹر کے اوپر پابندیاں۔ ہاں، دنیا نے تو خواب دیکھا تھا گلوبل ولیج کا، اور ہم اتنا عرصہ اس خواب کو دیکھتے رہے، اب جب ریئلائز ہونا شروع ہو گیا تو ہم خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ تو کیا ہم اتنے ایک دوسرے سے خوف زدہ اس لیے ہیں کہ ہمارے چہرے جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں؟ نا، خوف کی بنیاد مختلف ہے۔ جو میں اپنے ہاں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پابندیاں جسے آپ کہتے ہیں بند کر دو، تھانے میں جب چلتا بند کر دو، تھانے میں بند کر دو، فلاں بند کر دو، ہمارے ہاں 3 قسم کے معاملات ہیں بند کر دو والے حکومتی سطح پر۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی نے ریاست کے خلاف کیا، لکھا بند کر دیا۔ ایک ہے کہ سیاست کے خلاف بات کی، سیاسی گورنمنٹ کے خلاف بات کی، بند کر دو مخالفین کو، نا جیسے یہ سیاسی جلسے جلوس وغیرہ وغیرہ، کنٹینر کھڑے کر دو، بند کر دو، پرمیشن جلسے کی نہیں دینی، بند کر دو۔ ایک تیسرا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ اس کو ایک عجیب سا رنگ دیا گیا کہ فحاشی اور عریانی کے خلاف یہ ہے مہم، اور یہ چیز عریانی اور جیسے ٹک ٹاک کی بات آپ نے کی، یہ عریانی اور فحاشی پھیلا رہی ہے تو وہ بھی بند کر دو۔ ان تمام چیزوں کو، جو ریاستی معاملات کو اب علیحدہ رکھیے، جو سیاسی معاملات ہیں اور یہ جو عریانی اور فحاشی کی مہم کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بتائیے، اسی سے ایک سوال یہ ہوتا ہے، یہ بچپن میں بھی ہم دیکھتے تھے محلوں میں ہر جگہ پہ مورل پولیسنگ ہوتی ہے بچوں کی، بچوں کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنے کے لیے سر توڑ کوشش ہوتی ہے، چاہے وہ پلینگ فیلڈ ہو، گلی ہو، محلہ ہو، گھر ہو، اسکول ہو، اس کو ہم ایک خاص سانچے میں ڈھالنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، اور بچہ اگر اسے ڈیویٹ کرتا ہے تو ہم اس کو لیبل کر دیتے ہیں۔ یہ مورل پولیسنگ کیوں؟ ہم بچے کو گرو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ مانا ایک اخلاقی کچھ سٹینڈرڈز ہیں جو کہ ہمیں اس کو بتانے چاہیے، یہ ہم اس کے سر کے اوپر لوہے کا خور کیوں پہنا کے دولت شاہ کا چوہا کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس کو بھی دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے نا، کہ جو ہماری وہ مورل جیسے ہم کہتے ہیں، آپ اسے اس کی گروتھ کرنے کے لیے،
تو کون سی چیزیں موریلٹی میں آتی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں آتی, کون سی چیزیں اسے شخصی آزادی چھینے جا رہی ہیں. اگر آپ دولے شاہ کے چوہے پیدا کریں گے تو دولے شاہ کے چوہے جو ہیں وہ بڑے ہو کر اس سوسائٹی کے ساتھ کیا ہیوک پلے کریں گے, اس کو تو برباد کر کے رکھ دیں گے. تنگ نظری کا جو یہ اینک ہے نا, یہ اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ تنگ نظری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے, اور جو وسعت قلبی ہے, وسعت نظری ہے, وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے. ایک شخص کی شخصی آزادی کہاں شروع ہوتی ہے اور دوسرے کی شخصی آزادی کہاں شروع ہو رہی ہے, اور پہلے کا خاتمہ کہاں پہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ میں آپ کی شخصی آزادی کو انکروچ کر رہا ہوں, آپ بولنا چاہتے میں آپ کو بولنے نہیں دے رہا. وہ بانو قدسیہ نے کہیں لکھا ہے کہ جو فحاشی یا عریانی اس کی تعریف جو ہے وہ ہر ایک کی نزدیک مختلف ہے. برقعے والی برقع نہ پہننے والے کو جو ہے آوارہ سمجھتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. جو برقع نہ پہننے والی ہے وہ جینز پہننے والے کو آوارہ سمجھتی ہے. بالکل ایسی ہے. اور سو آگے چلتا جاتا ہے. تو کوئی ایسا معیار تو کوئی پکا متعین نہیں. یہ دیکھیں, یہ سوسائٹی میں جب تک ایک دوسرے کے لیے سپیس پیدا نہیں ہوگی, وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم لوگوں کو جینے کی اجازت نہیں دیں گے. بھئی اگر ایک شخص جی رہا ہے, اپنی مرضی سے لیو کر رہا ہے اور چادر اور چار دیواری کی پامالی نہیں کر رہا, وہ سوسائٹی کو خراب نہیں کر رہا. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قتل کے لیے تو 2 گواہوں کی گواہی کافی ہے, لیکن زنا کے لیے اور اڈلٹری کے لیے 4 گواہوں کی گواہی رکھی گئی کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ فیل ہوتے ہوئے دیکھا ہو. مقصد کیا ہے کہ ہم نے سوسائٹی کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو بچانا ہے, معاشرے کے تقدس کو بچانا ہے, تقدس پامال نہیں ہونے دینا. تو یہ دیکھا جائے گا کہ کہاں سوسائٹی کا تقدس پامال ہو رہا ہے. پھر تقدس کیا ہے, تقدیس کیا ہوتی ہے, ان چیزوں کو ڈیفائن تنگ نظری سے نہیں کیا جائے گا. ان کو 21ویں صدی میں رہتے ہوئے, گلوبل ولیج میں رہتے ہوئے آپ کریں گے. آپ آج کسی پر دروازہ بند کریں گے تو انٹرنیٹ کے ذریعے اور دنیا جہان کے وہ جو سیٹلائٹ کے ذریعے ہر شخص پر دنیا پوری کی پوری کھلی ہوئی ہے. آج اس کو آپ اگر یہ ٹیشو پیپر نہیں دیکھنے دیں گے تو وہ اس کے بدلے میں کچھ اور دیکھے گا. یہ بتائیے, یہ مجھے بچپن سے ایک چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. ہیر وارث شاہ ایک عشقیہ داستان ہے, مرزا صاحبہ جو ہے وہ عشقیہ داستان ہے, ان کو گلوریفائی کیا جاتا ہے, ان کو ہمارے گاؤں میں پڑھا جاتا ہے. پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح کی فوک لور جو ہیں, لو سٹوریز, وہ باقی جو حصے ہیں ملک کے اس کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن عملی زندگی میں نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی لڑکی لڑکا بیچارہ وہ مرزا صاحبہ یا ہیر رانجھا بننے کی کوشش کرتا تھا, ان کا انجام عبرتناک ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت ہی, میں تو آپ نے یہ بات کی, میں تو ہمیشہ حیران ہوتا رہتا ہوں کہ ہمارا جو نصاب ہے, اب دیکھیں کہ 7ویں 8ویں جماعت سے جب بچوں کے ذہن کچے ہوتے ہیں, لڑکے لڑکیوں کے, وہاں پر انہیں وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے, چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے, یا ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے, پنکھڑی ایک گلاب سی ہے, ہم انہیں یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ اس کا عملی طور پر مظاہرہ کرنے پہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو نصاب میں پڑھ رہے ہیں, وہ تیرا کون ہے. ہاں, تو پھر اس کا جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں, امتحان میں اس کی وہ تشریح بھی کر رہے ہیں, لیکن گھر میں انہیں کچھ اور طریقے سے رہنا پڑتا ہے. گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے, ریڈیو لگا ہوا ہے, وہاں لگا ہوا ہے سانو نہر والے پل تے بلا کے تے خورے مائی کتنے رہے, اور بیبی ڈال لگا ہوا ہے, کچھ لگا ہوا ہے. تو یہ منافقت ہے. ہمیں یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ اگر یہ بری چیز ہے تو ہم نے نصابوں میں کیوں شامل کی ہوئی ہے, اور اگر اچھی چیز ہے ہم نے وسیع کرنا ہے تو پھر ہم اس کے خلاف پابندیاں کیوں لگاتے ہیں. یہ منافقت ہی ہمیں دو عملی کی طرف اور بلکہ کتنی بدعملی کی طرف لے کر جاتی ہے. ایک بات بتائیے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ چیزیں جو کہ فلم کے میڈیم میں الاؤڈ ہیں وہ ٹی وی پہ الاؤڈ نہیں ہوتی تھی. کچھ چیزیں جو کہ ڈرامہ, جو لائیو ڈرامہ ہوتا تھا, سٹیج ہوتا تھا, اس کے اوپر جو الاؤڈ ہوتی تھیں وہ باقی جگہوں پہ نہیں ہوتی تھی. ابھی آ کے یہ سارا کچھ مکس ہو گیا ہے, اور وہ ٹی وی ظاہر ہے اس کی رسائی ہمارے بیڈ روم تک ہے, نہ صرف بیڈ روم تک ہے بلکہ ابھی تو ہمارے موبائل فون کی وجہ سے وہ ہر جگہ پہ ہے. تو یہ تو نہیں ہو گئی, یہ سرحدیں گڑمڑ ہو گئی ہیں. ان سرحدوں کو چھوڑیے, وہ جو سلسلہ ہے, میں آپ بتاتا ہوں کہ ہم شہروں میں رہتے ہوئے ہم کیا ایک دوسرے کو وہ گالیاں دے سکتے ہیں
جو ہمارے دیہاتوں میں عام گھروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے وہ عام گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں اور اب جانوروں کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ سن رہی ہوتی ہیں. یوسفی نے لکھا کہ وہ مرزا نے جتنی بھی فوج گالیاں زندگی میں سیکھی وہ اپنے بزرگوں سے سیکھی. تو جناب ان تمام چیزوں کو دوبارہ سے ڈیفائن کرنے والی چیز ہے. اور ہمارے آج کا وہ وقت ختم ہو رہا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں کیمرہ کہ وہ آف نہ ہو چکا ہو تو باتوں کو سمیٹتے ہیں کسی اگلی محفل کے لیے, مجلس کے لیے, نشست کے لیے اٹھا رکھتے ہیں اسے. تو دوستو ناظرین, آج کا لوگ سننا چاہتے ہیں ہم یہیں سمیٹتے ہیں. ریاض صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور مجھے بھی موقع دیا, مجھ سے سوال کیے, میں نے آپ سے سوال کیے, تو اس طریقے سے بات آگے بڑھی. ناظرین اگر یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو, ریاض شاہد صاحب کو. خدا حافظ.